آج کی کہانی عنوان 12 ربیع الاول کی رات۔ اس لڑکی نے ایسی کیا غلطی کی کہ اللہ کا اتنا خوفناک عذاب آیا؟ یہ کہانی ایک فرضی ہے اور تعلیمی مقاصد کے تحت تحریر کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کا شعور بیدار ہو سکے۔ اس میں حقیقت سے کسی قسم کی مطابقت نہ رکھے تو اسے محض ایک کہانی سمجھا جائے۔ ابتدائی منظر 2024 کا سال تھا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں 12 ربیع الاول کی رات کے قریب آ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے اور پوری طرح سے تیار ہو رہے تھے۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو تاکہ اس مقدس رات میں محفل میلاد منعقد کی جا سکے۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا کیونکہ اس رات کو مسلمانوں کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ فاطمہ ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی بجائے دنیاوی خواہشات کی پیروی کرنے میں مگن تھی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد محض دنیا کی خوشیوں اور رنگینیوں میں گھومنا تھا۔ فاطمہ کی زندگی کی عکاسی فاطمہ کی زندگی میں بے شمار لذتوں کی تلاش تھی۔ وہ ہمیشہ اچھے کپڑے پہننا چاہتی تھی، اچھے ریسٹورینٹس میں کھانا کھانا چاہتی تھی اور سوشل میڈیا پر شہرت پانے کے لیے اپنی تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کرتی رہتی تھی، جو کہ آج کل کے حالات ہیں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتی تھی لیکن اس کا دل دنیا کے معاملات میں گم تھا۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ بس اللہ کے حکموں کو جلدی سے پورا کر کے اپنی مصروفیات میں واپس چلی جاتی، جو کہ آج کل کے بالکل صحیح کاموں پر پوری اتر رہی ہے۔ فاطمہ کا 12 ربیع الاول کی رات کا منصوبہ 12 ربیع الاول کی رات قریب آ رہی تھی اور گاؤں میں محفل میلاد کی تیاری ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محافل سجا رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور درود و سلام بھیجا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے گی۔ اس نے محفل میلاد میں شامل ہونے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر اور باہر کی سیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ فیصلہ اس لیے تھا کہ فاطمہ کو اس رات کی روحانیت اور اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ بس رات گزارنی ہے، کچھ وقت خوشی میں گزاروں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس رات جب پورا گاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق تھا، فاطمہ اپنے دوستوں کے ساتھ قریبی شاپنگ مال میں جا پہنچی۔ وہاں گھنٹوں خریداری کرتی رہی، سوشل میڈیا پر تصویر پوسٹ کرتی رہی اور محفل میلاد میں شرکت کرنے کی بجائے دنیا کی چمک و دمک میں گم ہو گئی۔ اللہ کا عذاب اور اس کی پہلی علامت۔ رات کے ایک پہر جب فاطمہ اور اس کے دوست مال کے باہر ایک کیفے میں بیٹھے تھے، اچانک فاطمہ کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ اسے دل کی بے چینی اور ایک غمگین سی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس کا دماغ الجھ گیا اور وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگی، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ بدلے بدلے سے منظر آ رہے ہوں۔ فاطمہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے گھر جانا ہے، لیکن اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی فاطمہ کو شدید درد ہونے لگا، جیسے دل میں بے چینیاں اور خوف کی لہریں اٹھی ہوں۔ اسی دوران فاطمہ کی والدہ نے اسے بتایا کہ 12 ربیع الاول کی رات کا وقت بہت اہم ہے اور وہ یہ رات ہے
جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مگر فاطمہ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور اس درد کو معمولی سمجھا۔ فاطمہ کی غفلت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات اور دنیاوی لذتوں میں مگن رہتی تھی، اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ وہ اکثر نمازیں پڑھنے کے بعد فوراً اپنی دنیاوی مشاغل میں واپس لوٹ جاتی تھی۔ اس رات جب فاطمہ نے محفل میلاد میں شرکت کرنے کی بجائے دنیاوی لذتوں میں وقت گزارا، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو یار ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا۔ اللہ کا غصہ اور اللہ کا عذاب کا آغاز۔ اگلی صبح جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کے جسم میں درد تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی بیماری کی علامت ہے، لیکن اسے ایک خوفناک حقیقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ اسی دوران گاؤں کے امام مولانا عبدالرشید صاحب، جو ایک بزرگ عالم تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کی رات کو اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں شریک نہیں ہوتے، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے فوراً مولانا عبدالرشید سے رابطہ کیا اور اپنے حالت کے بارے میں بتایا۔ امام صاحب نے فوراً اس سے بتایا، بیٹی، تم نے اس رات کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اس کی سزا اللہ کے عذاب میں ڈوبنے کی صورت میں تمہاری زندگی میں ظاہر ہوئی ہے۔ تمہاری توبہ ہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ فاطمہ کی توبہ۔ فاطمہ نے فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ وہ سچ میں اپنی غلطیوں پر پچھتائی اور نادم ہو گئی۔ تو یار ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اس نے دل سے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی میں صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے گی اور دنیا کے فریب کاریوں سے بچنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ جیسے ہی فاطمہ نے اپنی توبہ کی، اس کی حالت میں واضح بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کا دروازہ اس پر کھل گیا اور اس کے جسم کی تکالیف دور ہو گئیں۔ اس کہانی کا نتیجہ۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی رضا کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات ایک انتہائی مقدس رات ہے، اور یہ رات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ کرنے کی ہدایت دیتی ہیں۔ فاطمہ کی غلطی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فراموش نہ کریں۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی رحمت کی تلاش میں ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے، اور 12 ربیع الاول کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون لانا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جو کہ مجھے پسند ہے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کرتے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے وہ ضرور سے ہی سبسکرائب کر دیں۔ اور میرے دوسرے چینل کا نام ہے راشد ریئیکشن، تو یار جا کر اس پر بھی تھوڑا بہت پیار دکھا دو۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔